اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وقال اللہ تبارک وتعالی قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ، السلام علیکہ یا ذکر اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا محمد مصطفیٰ، السلام علیکہ یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرا تھا ہر ایک گھر میں، تم آئے ہو گئی دنیا منور یا رسول اللہ۔ محبت آپ کی غالب نہ ہو جب تک ہر ایک شے پر، مکمل ہو نہیں سکتا یہ ایمان یا رسول اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ارادت ہو تو پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ رجب میں بہت سارے حضرات اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ایک فاتحہ کا اور ایک عید کا جو ہے اہتمام کرتے ہیں، جسے کنڈوں کی عید کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور یہ کنڈے کی جو فاتحہ دلائی جاتی ہے، ایصال ثواب کیا جاتا ہے، وہ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے کہ آخر یہ کنڈے ہے کیا اور یہ کرنا شرعی اعتبار سے کیا حیثیت رکھتا ہے، اور یہ امام جعفر الصادق کون ہے، اس کے بارے میں آج ہم گفتگو تفصیلی طور پہ سماعت کریں گے۔ میں نے آیت شریفہ قرآن کریم کی تلاوت کی، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کان کھول کے سن لو، پوری توجہ کے ساتھ اس بات کو سنو کہ اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں، کسی چیز کا کوئی غم نہیں۔ نہ وہ کبھی خوف زدہ ہوتے ہیں، نہ کبھی غم زدہ ہوتے ہیں۔ خوف کا جو تعلق ہوتا ہے وہ فیوچر سے ہوتا ہے، اور غم کا جو تعلق ہوتا ہے وہ پاسٹ سے ہوتا ہے۔ یعنی آپ کیا ہے معلوم ہے، کوئی بھی چیز کو، اپنے جو ہے نا قیمتی چیز کو، سونا ہو یا چاندی ہو یا ہیرے ہو یا روپیہ پیسہ ہو، اس کو تجوری میں لاکر میں رکھتے ہیں اور تالا مارتے ہیں۔ کیوں تالا لگایا آپ، تجوری میں کیوں رکھے بولے تو آپ یہ بولتے چوری کا ڈر ہے بولتے، مطلب ابھی چوری تو نہیں ہوا مگر چور چوری کر سکتا ہے ایسی اوپن رکھے تو، اس لیے تالا مارنا ضروری ہے، لاکر میں رکھنا ضروری ہے۔ تو فیوچر میں جو چیز ہونے والی ہے اس سے پہلے آپ کے قلب پر جو کیفیت طاری ہو رہی اس کو خوف بولتے۔ کورونا آیا نہیں، ابھی آنے سے پہلے کیا کر رہے، سینیٹائزر کا استعمال کر رہے، 6 فٹ کی 2 فٹ 3 فٹ کی دوری پر جو ہے نا کیا ہے آپ اپنے آپ کو رکھ رہے، اور فوراً جو ہے نا کسی سے مصافحہ کرے تو ہاتھ دھو لے رہے صابن سے۔ یہ تمام چیزوں کی جو احتیاط کر رہے، وجہ کیا ہے، کورونا وائرس میں آپ مبتلا نہ ہو جائے، یعنی ڈر اس بات کا لگا ہوا ہے۔ ابھی ہوا نہیں کورونا، آگے نہیں ہونا بول کے احتیاطی تدابیر کر رہے۔ لیکن اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، اللہ پاک فرما رہا ہے ان کو کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، نہ ان کو دنیا کی کوئی چیز ڈرا سکتی ہے، نہ قبر میں ان کو ہیبت اور ڈر ہو سکتا ہے، نہ قیامت کے کسی چیز کے بارے میں ڈر خوف ان کو ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ
وہ غمزدہ بھی نہیں ہوتے، کسی چیز کا ان کو غم بھی نہیں ہوتا، یعنی اگر ان کے اوپر کوئی چیز بڑی سے بڑی بلا گزر جائے، بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے تو بھی وہ غمزدہ نہیں ہوتے۔ مثلا اگر ان سے ان کی اولاد کو چھین لے اللہ تعالیٰ تو بھی وہ غمزدہ نہیں ہوتے، ان کے مال میں نقصان ہو جائے تو بھی غمزدہ نہیں ہوتے، ان کو کوئی مصیبت یا دکھ آ جائے تو بھی وہ غمزدہ نہیں ہوتے۔ کوئی چیز ان کو نہ غمزدہ کر سکتی ہے نہ خوف زدہ کر سکتی ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان اور عظمت ہے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ پھر اسی طریقے سے قرآن سے سوال کیجیے آپ کہ اے اللہ تیرے ولی اور دوست ہوتے کون ہیں، تو اللہ پاک نے اس کی وضاحت پھر الگ مقام پہ فرمائی، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ کسی کا غم نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں ہو رہی، اللہ کا دیدار نہیں ہو رہا، اس غم میں مبتلا رہتے، باقی کوئی چیز کا ان کو کوئی غم نہیں ہوتا، ہر وقت اللہ کے خوف میں رہتے، ان کی آنکھیں آنسو بہاتی رہتی ہیں اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے، راتوں کی نیند قربان کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہر عمل ان کا اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، ہر عبادت اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، بندوں سے ملاقات خلوص کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے گزرتا ہے، یہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے خود بیان فرما دی وضاحت، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جو خلاف شرع کام نہیں کرتے، اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا وہ چیزوں کو ہرگز کرنے والے نہیں ہوتے، اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جو مکمل طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مظہر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہی اللہ کے محبوب بندوں میں سے ایک اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ائمہ اہل بیت میں سے ہے، کس میں سے ہے؟ ائمہ اہل بیت میں سے، اور بڑی عظیم المرتبت اور بہت زیادہ علوم کے رکھنے کا پیکر، یوں سمجھ لیجئے علم بحر العلوم ان کو کہا جا سکتا ہے، علم کے سمندر کہ جن سے ساری دنیا نے فیض اٹھایا، صرف مسلمانوں نے نہیں، ساری دنیا نے جن سے علم کا فیض اٹھایا، ویسی ہستی ہیں حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کے والد محترم کا نام ہے امام محمد باقر، محمد ان کا نام ہے، باقر لقب ہے۔ کس کے والد ہے یہ؟ امام جعفر الصادق کے والد امام محمد باقر، ان کے والد ہے حضرت امام علی اوسط زین العابدین، ان کے والد ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھ گئے؟ اور ان کی امی ہے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ تو یوں سمجھ لیجئے آپ، مولا علی اور سیدہ فاطمہ کے بیٹے امام حسین، ان کے بیٹے حضرت سیدنا زین العابدین جن کو علی اوسط اصل نام ہے، زین العابدین لقب ہے، ان کے بیٹے ہیں حضرت محمد باقر، ان کے بیٹے ہیں حضرت امام جعفر الصادق۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ہے تو علی مرتضیٰ کے نام کے ساتھ تو مولا لگے ہوا ہے اور امام لگے ہوا ہے، لیکن وہاں صادق کا لفظ تو لگے ہوا نہیں ہے، اور ان کے بیٹے ہیں امام حسین، ان کے نام کے ساتھ بھی صادق نہیں ہے، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت علی اوسط زین العابدین، ان کے بھی نام کے ساتھ صادق نہیں ہے، اور ان کے بیٹے ہیں امام محمد باقر، ان کے نام کے ساتھ بھی صادق نہیں ہے، پھر امام جعفر کے نام کے ساتھ صادق کیوں لگا ہوا ہے؟ پہلے جعفر کے معنی کیا ہے؟ ڈکشنری کے اعتبار سے جعفر کے کئی معنی، اس میں سے ایک معنی ہے نالا، بہتا ہوا نالا، اور ایک معنی ہے ندی، اور ایک معنی ہے جعفر کے بہت زیادہ دودھ دینے والی گائے۔ یہ سب کیا ہے؟ جعفر کے ڈکشنری کے اعتبار سے معنی ہیں۔ تب مرادی معنی جعفر کے یہ ہوتے ہیں فیض بانٹنے والا،
فیض دینے والا، سب کو کیا ہے؟ فیض دینے والا۔ تو آپ کی ذات اسم با مسمہ تھی، یعنی نام جیسا ہے ویسے ہی آپ کی ذات میں خوبیاں تھی، یعنی فیض دینے والا۔ تو علم کا فیض ساری دنیا کو بانٹنے والے رہے آپ، تصوف کا فیض آپ نے بانٹا، فقہ کا فیض آپ نے بانٹا، امامت کا فیض آپ نے بانٹا، سائنس کا فیض آپ نے بانٹا، علم جو ہے نا جعفر کا فیض آپ نے بانٹا، اور اسی طریقے سے علم حساب جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے آپ نے بانٹا، ساری دنیا کو بہت سارے علوم سکھائے۔ انشاءاللہ اس کی تشریح و توضیحات انشاءاللہ خطاب کے آخری حصے میں کروں گا۔ تو جعفر کے معنی آپ نے سماعت کر لیا۔ اب صادق کیوں ہے آپ کے نام کے ساتھ؟ تو اس پر شیعہ حضرات کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے جس کا نام ہے اصول کافی، اصل نام ہے صافی کتاب، اور اس کی شرح ہے اصول کافی۔ یہ شیعہ حضرات کے پاس، ہمارے پاس جس طرح قرآن کے بعد بخاری مانی جاتی ہے، ان کے پاس قرآن شریف کے بعد یہ کتاب مانی جاتی ہے۔ کیا ہے کتاب کا نام؟ صافی، اس کی شرح کافی، اور اس کے صفحہ نمبر 214 پر یہ بات موجود ہے جو امام جعفر الصادق نے خود بیان فرمائی۔ کیا بیان فرمائی؟ امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے نام کے ساتھ صادق کیوں لگا ہوا ہے؟ تو امام جعفر الصادق نے وجہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ میرے ماں کے والد اور والدہ میں، میرے ماں کے والد اور والدہ کا نسب جا کر ابو بکر صدیق سے ملتا ہے، تو میں ایک سمت سے نہیں، میرے والدہ کے 2 سمتوں سے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں۔ اس طریقے سے میرا نسب والدہ کی طرف سے ابو بکر صدیق سے جا ملتا ہے، اس لیے میرے نام کے ساتھ صادق لگا ہوا ہے۔ تو آپ کے نام کے ساتھ صادق لگنے کی وجہ یہ ہے آپ کی والدہ 2 طرف سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے۔ کیسے؟ اب اس کی وضاحت سنیے آپ۔ حضرت آپ کے والدہ محترمہ کا نام ہے ام فروا۔ کیا نام ہے؟ ام فروا۔ یہ حضرت امام جعفر الصادق کی والدہ ماجدہ ہے۔ یہ ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ بیٹی ہیں حضرت اسماء کی۔ حضرت اسماء بیٹی ہیں حضرت عبد الرحمن کی، اور وہ بیٹے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن، ان کی بیٹی اسماء، ان کی بیٹی حضرت ام فروا، اس طریقے سے ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے ہوئی ہے۔ اب حضرت ام فروا جو ہیں، ان کے والدہ کو نے، ان کے والد کو نے حضرت قاسم ہے، قاسم۔ حضرت ام فروا کے والد قاسم، اور قاسم کے ابا ہیں محمد، اور محمد کے والد ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت ام فروا جو ہیں، ان کی والدہ اسماء ابو بکر صدیق کے ایک بیٹے کی اولاد میں سے، اور حضرت قاسم دوسرے بیٹے محمد کی اولاد میں سے۔ تو حضرت ام فروا حضرت قاسم اور اسماء کی بیٹی ہیں، وہ والد اور والدہ دونوں بھی ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے ہیں۔ تو 2 طرفہ حضرت ام فروا کیا ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ اس نسبت کی وجہ سے امام جعفر الصادق کے نام کے ساتھ صادق لگا ہوا ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا نسب والد اور والدہ کی طرف سے۔ اب آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت 17 ربیع الاول کو ہوئی۔ کب ہوئی آپ کی ولادت؟ 17 ربیع الاول بروز جمعرات، اور 83 ہجری میں جو ہے آپ کی کیا ہوئی؟ ولادت باسعادت ہوئی۔ تو اس اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں 3 سال کے چھوٹے تھے آپ۔ عمر میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے 3 برس کے چھوٹے تھے، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس کے باوجود امام جعفر الصادق کے شاگرد ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے، شاگرد جب امام اعظم ہے تو استاد کا رتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ؟ امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ بولا میں 83 ہجری میں ہوئی،
اور رسول پاک کے دنیا سے رخصت ہونے کے 73 سال بعد ہوئی. اور یہ کیا ہے؟ حضرت امام زین العابدین کے پوترے ہیں، جو امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے کیا ہے؟ پوترے امام جعفر الصادق. جب 17 ربیع الاول بروز جمعرات 83 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی تو باندی نے آ کر حضرت امام زین العابدین کو، یعنی ان کے دادا کو، حضرت امام جعفر صادق کے دادا کو خوشخبری سنائی. تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ باندی کو اپنی طرف سے تحفہ دیا، گھر تشریف لائے اور کان میں اذان دی اور اپنا لعاب دہن منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ کل رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے تھے اور آقا علیہ السلام نے مجھے مبارکباد دی کہ تم پوتے والے بننے والے ہو، دادا بننے والے ہو. وہ جو پوتا ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ میری امت کے کیا ہے بہت سارے افراد اس سے مستفید علم ہوں گے، علم کا فیض اٹھائیں گے، ساری دنیا کو علم کا فیض بانٹے گا، اس کا نام جعفر رکھنا. رسول پاک نے خواب میں آ کر بشارت دی. حضرت امام زین العابدین نے وہی نام آپ کا رکھا، جعفر. اور صادق کیوں ہے آپ کے نام کے ساتھ؟ وجہ میں نے بتا دی. اب امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد بھی ابھی ظاہری حیات میں ہیں، امام زین العابدین جو دادا ہیں وہ بھی حیات میں ہیں. امام حضرت محمد جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 برس کی عمر کے ہونے تک اپنے دادا اور والد کی صحبت سے فیض اٹھاتے رہے، ان کے گود میں تربیت پاتے رہے. 5 برس کی عمر کے ہو گئے تو دادا جان نے پڑھانا شروع کیا. کس کو؟ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ کو. ایسا پڑھایا کہ 10 سال تک دادا کے صحبت میں رہ کر علم سیکھتے رہے. اور اس کے بعد حضرت امام زین العابدین دنیا سے رخصت ہو گئے. امام محمد باقر کی صحبت میں رہے آپ. پھر آپ کے جو نانا ہیں حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مدینہ منورہ کے بہت مایہ ناز فقہ کے اندر عالم دین تھے. سارے مدینہ منورہ میں آپ کے علم کے چرچے تھے اور آپ فتوے دیا کرتے تھے. ان سے بھی آپ نے فقہ کا استفادہ حاصل کیا. اسی طریقے سے آپ ان بزرگان دین کی صحبتوں میں رہ کر جوانی کی عمر کو پہنچے تو اس وقت آپ ایسے جو ہے نا جگید عالم دین، جگید مفتی، جگید حافظ قرآن، جگید محدث اور بہترین مفسر اور خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے معبر بن چکے تھے. بات سمجھ گئے آپ؟ یعنی اپنے وقت کے مفسر قرآن بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، حافظ حدیث بھی ہیں، اپنے وقت کے محدث بھی ہیں. اور جو ہے نا آپ ہی نے سب سے پہلے وکالت کے علم کی بنیاد رکھی. یہ جو آج وکالت کی جاتی ہے نا عدالتوں میں، اس کے بکس کو جو ہے نا کیا ہے سب سے پہلے لکھ کر پڑھانے والی ہستی حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کی ہے. اور کیمسٹری اس کی بیسک اور بنیاد رکھنے والے، جس کو علم کیمیا بھی کہا جاتا ہے، بائیو کیمسٹری اس کی بنیاد رکھنے والے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کے شاگرد ہیں حضرت جابر بن حیان. انہوں نے سب سے پہلے کیمسٹری پر کتابیں لکھی جو ساری دنیا کے الگ الگ زبانوں میں اس کی تشریحات توضیحات کی گئی. ساری دنیا کے یہودیوں نے، عیسائیوں نے اور الگ الگ مذاہب کے لوگوں نے اس کتاب سے استفادہ حاصل کیا. اور یہ جو جابر بن حیان کیمسٹری جو پڑھانے والی ہستی ہیں، سب سے پہلے کتاب جنہوں نے لکھی، یہ شاگرد ہیں امام حضرت جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ کے. بم بنانے کا سب سے پہلے فارمولہ لکھنے والے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فارمولہ آپ نے بتایا اور ٹیپو سلطان کے دور میں سب سے پہلے وہ فارمولے کے مطابق بم بنایا گیا ٹیپو سلطان کے سپاہیوں کے جو ہے نا ذریعے سے. تو امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ کی بک کے ذریعے سے اس کو عمل میں لایا گیا. اور امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی یہ دنیا کو واقف کرایا کہ مٹی سے کانچ کیسے بنائی جاتی ہے، کانچ کو دور کی چیز قریب دیکھنے کے لیے کیسا جو ہے نا تراشا جائے، کتنا گھسنا چاہیے، کتنی مقدار میں اس کو جو ہے گھسنے کے بعد یہ صلاحیت اس میں پیدا ہوتی ہے. یہ سب فارمولے آپ نے بتائے. مائکروسکوپ بنانے کا فارمولہ، عدسہ بنانے کا فارمولہ،
ٹیلی اسکوپ بنانے کا فارمولہ، یہ سارے فارمولے خوردبین، دوربین وغیرہ سب آپ ہی نے جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے امت کو دیے۔ آپ کے بارگاہ میں آ کر یہودی استفادہ حاصل کرتے تھے اور آپ کی بارگاہ میں آ کر عیسائی استفادہ حاصل کرتے تھے۔ دنیا کے ہر مذہب، ہر قوم کا شخص آپ کے علم کے چرچے سن کر مدینہ منورہ آ کر علم سے استفادہ حاصل کرتا تھا۔ آپ 10 برس کی عمر کے تھے، تبھی سے آپ لوگوں کو علم کی خیرات بانٹنے والے بن گئے، یہاں تک کہ آپ نے 65 عمر پائی، 65 برس آپ نے عمر پائی، اور 65 برس میں سے صرف 10 برس کی عمر کے ہونے سے لے کر پوری 65 برس کی عمر تک آپ لوگوں کو علم دین سکھاتے رہے، فقہ پڑھاتے رہے، حدیث پڑھاتے رہے، تفسیر پڑھاتے رہے، خواب کی تعبیر کا علم پڑھاتے رہے، سائنس کا علم پڑھاتے رہے، کیمسٹری پڑھاتے رہے، بایو کیمسٹری پڑھاتے رہے، اور آپ نے وکالت کا علم جو ہے نا لوگوں کو پڑھایا۔ اس طریقے سے علم کی خیرات ساری دنیا کو آپ نے بانٹی۔ اور آپ کے شاگردوں میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور امام مالک آپ کے شاگردوں میں سے ہے، حضرت سیدنا امام عاصم آپ کی جو ہے نا کیا ہے شاگردوں میں سے ہیں، اسی طرح حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کیا ہیں آپ کے شاگردوں میں سے، اور بہت سارے شاگرد ہیں۔ ان شاگردوں کے ذریعے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ شاگردوں کا یہ عالم ہے تو پڑھانے والے استاد کا کیا عالم ہوگا۔ اب اس پر جو ہے نا کیا ہے ایک جو ہے نا واقعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، بعضوں نے اس کو امام محمد باقر کی طرف منسوب کیا اور بعض حضرات نے امام جعفر الصادق سے منقول کیا۔ نام ان دونوں حضرات میں سے کسی ایک کا ہے، لیکن واقعہ سیم ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ آپ امام محمد باقر کے پاس، جو امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، ان کے پاس گئے، یا بعض اکثر حضرات نے کہا کہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جب گئے اپنا تعارف کرایا تو امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنے گیس سے کیا کرتے ہو، لوگوں کو دین سکھاتے ہو، یعنی گیس کی جو ہے نا تعلیمات دیتے ہو، اپنے عقل سے فیصلے سناتے ہو، اپنے عقل سے کیا ہے فتوے دیتے ہو، قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں دیتے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو امام جعفر الصادق مسکرائے اور عرض کیا حضرت والا میں آپ سے بس آپ کا زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گا، 3 سوال کروں گا، پھر اس کے بعد آپ خود فیصلہ فرمائیے کہ میں خود اپنے دماغ سے فتوے دیتا ہوں یا پھر قرآن و حدیث کے مطابق۔ تو آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ انہوں نے پوچھا کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی جو احتلام وغیرہ ہوتا ہے تو نکلتی ہے، وہ منی زیادہ ناپاک ہے یا پیشاب؟ امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے۔ تو پیشاب زیادہ ناپاک ہے یہ پکی بات ہے نا، پیشاب زیادہ ناپاک ہے؟ ہاں بولے۔ تو اگر میں عقل سے فتوے دینے والا ہوتا تو فتویٰ یہ دیتا کہ پیشاب کرنے پر غسل فرض ہے، مگر میرا فتویٰ اٹھا کے دیکھیے، منی نکلنے پر میں نے غسل کو فرض کہا ہے، کیونکہ عقل کہتی ہے پیشاب زیادہ ناپاک ہے تو پیشاب کرنے پر غسل فرض ہو، مگر اللہ رسول یہ کہتے ہیں منی نکلنے پر غسل فرض ہے، تو میں نے عقل کو چھوڑا، اللہ رسول کے اعلان کے مطابق فتویٰ دیا کہ غسل فرض ہوتا ہے منی کے نکلنے سے۔ اب آپ بولیے میں عقل سے فتوے دیتا ہوں یا قرآن و حدیث کے مطابق؟ دوسرا میرا سوال یہ، عورت کمزور ہے یا مرد؟ تو بھلے عورت کمزور ہے، پکی بات ہے؟ ہاں پکی بات ہے، حدیث پاک میں ہے، حضور نے فرمایا کہ مرد کی بنسبت عورت کو آدھی عقل دی گئی ہے، اور جائیداد کے ترکے کی جائیداد کا جب بٹوارا ہو تو مرد کے لیے 2 حصے رکھے گئے، عورت کے لیے 1 حصہ۔ اسی طریقے سے عقیقہ کرنا ہو تو عورت کے لیے 1 بکرے پر اکتفا کیا گیا اور مرد کے لیے 2 بکرے کہے گئے، تو معلوم یہ ہوا کہ عورت مرد کی بنسبت کمزور ہے، مرد عورت کی بنسبت طاقتور ہے۔ تو حضرت امام جعفر الصادق سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت اگر میں فتویٰ عقل سے دیتا تو کہتا کہ عورت کو ترکے کی جائیداد میں 2 حصے دیے جائیں اور مرد کو 1 حصہ دیا جائے، کیونکہ کمزور کو زیادہ دینا چاہیے اور طاقتور کو کم دینا چاہیے، یہ عقل کہتی ہے۔
مگر اللہ رسول نے کہا نہیں، عورت کے لیے ایک حصہ، مرد کے لیے 2 حصے، میں نے فتویٰ وہی دیا ہے۔ اب آپ بولیے میں عقل سے فتوے دیتا ہوں یا پھر قرآن و حدیث کے مطابق فتوے دیتا ہوں؟ تو حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں نے تیرے بارے میں غلط افواہیں اڑائی ہیں، لہذا تو اپنا کام کیے جا، اللہ تیری غیب سے مدد کرے۔ آپ نے دعاؤں سے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا۔ معلوم ہوا کہ حضرت امام جعفر الصادق کی صحبت میں جب امام اعظم ابو حنیفہ گئے تو ان کی صحبت میں 2 سال آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے آپ کی شاگردگی میں وقف کیے۔ جب آپ 2 سال گزار کر لوگوں کو علم بانٹنے لگے، علم فقہ جب بانٹنے لگے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا، ایسی عمر میں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بھووں کے بال بھی سفید ہو چکے تھے، مونچھ اور داڑھی کے پورے بال سفید ہو چکے تھے، سر کے بال بھی پورے سفید ہو چکے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کی عمر کیا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا میری عمر 2 سال ہے۔ لوگوں نے کہا اتنے بڑے امام کو جھوٹ زیبا نہیں دیتا، آپ کیسے 2 سال کے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں جھوٹ نہیں کہتا، میں نے جو 2 سال امام جعفر الصادق کی صحبت میں گزارے، بس میری زندگی وہ 2 ہی سال کی ہے بولے، باقی پوری زندگی تو میں نے غفلت میں گزار دی بولے۔ مطلب علم کیا چیز ہوتا ہے، علم حقیقت میں ہوتا کیا ہے، وہ تو میں نے ان کی صحبت میں رہ کے جانا بولے، وہ ان کی صحبت سے فیض یاب ہو کر جانا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ آج لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ جب امام اعظم شاگرد ہیں امام جعفر الصادق کے، تو پھر امام جعفر الصادق کی اتباع کیوں نہیں کرتے، ان کی اطاعت کیوں نہیں کرتے، ان کے مسلک کو کیوں نہیں مانتے، حنفی مسلک پہ کیوں چل رہے؟ ایک اعتراض پیدا کرتے لوگ۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہ پر کوئی کتاب نہیں لکھی، ان کی لکھی بھی کوئی کتاب موجود نہیں ہے، کیونکہ فقہ کا درس تو آپ نے دیا مگر فقہ کو ایک مدون صورت میں، کتاب کی صورت میں آپ نے تحریر میں نہیں لایا۔ اس کی وجہ سے آپ کی تعلیمات کیا ہے معلوم ہے، صحیح طور پہ آج دنیا میں موجود نہیں ہے، یہ اہم وجہ ہے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں امام جعفر الصادق کے، تو جو کچھ انہوں نے ان سے سیکھا 2 سال میں، جب آپ آگے بیان کر رہے ہیں تو امام اعظم کے طریقے پہ چلنا خود امام جعفر الصادق کی اتباع کرنا ہے۔ اگر کوئی امام جعفر الصادق کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے تو حنفی مسلک پہ چل لے، خود بخود امام جعفر الصادق کی اتباع اور اطاعت میں آ جائے گا۔ اب یہ ایک پہلا جواب ہوا۔ دوسرا جواب یہ ہے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ بہت بلند ہے، مگر آپ کو امام کہا جاتا ہے، امام اعظم نہیں کہا جاتا۔ امام جعفر الصادق حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رتبہ امام جعفر الصادق سے کم ہے، لیکن آپ کو امام اعظم کہا جا رہا ہے، اور امام جعفر الصادق کو خالی امام کہا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں؟ اس میں بھی لوگوں کو مغالطہ ہے سمجھنے میں۔ دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب ہم امام اعظم کہتے ہیں تو وہ امام اعظم کلی اعتبار سے نہیں کہتے۔ امام اعظم کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فقہ کے علم رکھنے والے تمام فقہا میں، تمام مفتیوں میں، سمجھ رہے آپ، سب سے زیادہ فہم، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اللہ رب العزت نے امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا فرمائی۔ اس لیے آپ کو فقہ کا علم رکھنے والے تمام لوگوں کی کائنات میں امام اعظم بولتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی ایک سبجیکٹ کے لحاظ سے امام اعظم ہے، انہوں دین اسلام کے ایک سبجیکٹ کے لحاظ سے کیا ہے؟ امام اعظم ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن حضرت امام جعفر الصادق کو امام اس لیے کہا جاتا ہے، آپ ایک سبجیکٹ میں مہارت نہیں رکھتے تھے، دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی سبجیکٹوں میں بھی مہارت حاصل تھی آپ کو۔ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی تھا آپ کے پاس،
تفسیر کا علم بھی تھا، حدیث کا علم بھی تھا، فقہ کا علم بھی تھا، اور جو ہے نا وکالت کا علم بھی تھا، سائنس کا علم بھی تھا، میکس کا علم بھی تھا، علم جعفر بھی آپ نے دیا، علم نجوم بھی آپ نے بانٹا۔ اس طریقے سے کئیوں قسم کے علوم آپ نے کیا ہے دنیا کو سکھائے۔ اس لیے آپ کو امام کہتے، امام اعظم نہیں کہتے۔ وجہ کیا ہے؟ تمام سبجیکٹ کے لحاظ سے آپ امام ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ خالی فقہ کے سبجیکٹ کے لحاظ سے امام اعظم مانے گئے۔ یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اصل درجہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی بلند ہے۔ کیا ہوا، ایک مرتبہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو دین کی تعلیم سمجھا رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بادشاہ وقت ظلم کر رہا ہے، بربریت کر رہا ہے، آپ اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ نواسہ رسول ہے، کیا آپ کی غیرت جو ہے نا اس بات کی طرف رغبت نہیں دلاتی کہ آپ بادشاہ وقت کے خلاف آواز بلند کریں؟ امام حسین کو دیکھیے، یزید نے ظلم بربریت کا ماحول بنا رکھا تھا تو آپ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا، آپ کیوں اعلان جنگ نہیں کرتے؟ حضرت مسکرائے، ماشاءاللہ بولے آپ آواز بلند کرنے کے لیے کیسا شخص آیا دیکھو۔ آپ فرمائیں ایک جو ہے نا لکڑیوں کا بہت سارے ڈھیر سارے لکڑیوں کا لاوا جلائے، سمجھتے نا، گڑا کھودنے لگائے اور اس میں لکڑیاں ڈال دیے، آگ لگا دی گئی۔ حضرت فرمائیں ذرا اس میں کود جا، بولے۔ انہیں بولا آگ میں کود جانا یہ خودکشی کی دعوت دے رہے کیا؟ بولے آگ میں گیا تو جل جاؤں گا۔ بولا وہ خاموش ٹھہرا رہا۔ حضرت مسکرائے۔ کچھ ہی دیر میں آپ کا ایک غلام آیا، نوکر سمجھ لیجیے، وہ بازار میں کچھ کام کے لیے گیا ہوا تھا، اس کو خبر ہی نہیں ہے کیا چل رہا ہے یہاں پہ۔ انہیں آیا خالی اندر، حضرت فرمایا وہ تھیلی بازو رکھ دے، اس میں کود جا، بولے غلام کو۔ سیدھا آیا کہ کود گیا، انہیں پوچھا بھی نہیں کئی کو کودوں، حضرت بھی نہیں پوچھا انہیں، سیدھا کود گیا آگے۔ اب لوگ پورے پریشان ہیں، ارے یہ کیا زندہ آدمی کو جلا دیے انہوں؟ بولے حضرت کچھ دیر تک خاموش رہے، اس کے بعد اپنے غلام کا نام لے کے آواز دیے، انہیں آگ میں سے آواز دیا، حضرت میں سلامت ہوں بول کے۔ حضرت ہاتھ دیے، چل آ جا بول کے، انہیں ہاتھ میں ہاتھ دے کے باہر آ گیا۔ حضرت فرمائے اس کو دیکھا، یہ ہے میرا اصل شیعہ۔ بولے کیا؟ بولے یہ ہے میرا اصل شیعہ، کہ مجھ سے پوچھتا بھی نہیں کہ کیوں میں آگ میں کودنے کا حکم دیا، بغیر پوچھے کے بغیر بولے کے سیدھا جو ہے نا کود گیا۔ میرے آقا حکم دیے، میرا کام عمل کرنا ہے۔ اگر اس کے جیسے میرے ساتھ خالی 11 لوگ بھی ہوں بادشاہ وقت سے لڑنے کے لیے، میں تیار ہوں۔ بولے آپ کیا؟ بولے تو 11 آدمی بھی میرے اصل شیعہ یعنی چاہنے والے نہیں ہیں یہ دور میں۔ بولے بات سمجھ میں آئی؟ 11 افراد بھی نہیں ہیں، وہ جو آپ فرمائے نا 11 افراد بھی ویسے نہیں ہیں، وہ 11 افراد میں سے ایک فرد تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ تو آپ کے ایسے جلیل القدر شاگردوں میں سے ہیں جو کہہ دیں، اشارہ کر دیں آگ میں کود جا، بولے تو کود جائیں گے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو معلوم کیا ہوا، ویسے استاد ایسے شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ تو ہم ویسے شاگرد کے کیا ہیں؟ اتباع کرنے والے، اطاعت کرنے والے، اور ان کی کیا ہے؟ تقلید کرنے والے حضرات ہیں۔ تو جس طرح امام اعظم کی تقلید کرنا امام جعفر الصادق کی تقلید ہے، اور امام جعفر الصادق کی تقلید کرنا رسول جہاں نبی القبلتین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید ہے، اسی طرح کیا ہے معلوم ہے؟ حنفی مسلک امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلانے والا کیا ہے؟ مسلک اور مذہب ہے۔ آئیے اب امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں تو بہت ساری کرامات ہیں، ایسی اتنی کرامات ہیں کہ جن کا آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اس میں سے ایک شخص آیا آپ کے پاس اور اس نے سوال کیا کہ حضرت مجھے یہ بات بتائیے، کیا اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ میں قرآن کا ماننے والا نہیں ہوں، حدیث کا ماننے والا ہوں، حدیث کا ماننے والا نہیں ہوں، قرآن کا ماننے والا نہیں ہوں، مجھے جو ہے قرآن اور حدیث سے مت سمجھائیے، مجھے ایسا جواب دیجئے میرے قلب کو اطمینان ہو جائے۔ تو آپ بولے کہ جو ہے نا سوال کیا ہے؟ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ ہاں قادر ہے۔ بولے تو نے کیا کرا معلوم ہے؟ ایک بوتل پیش کرا،
یہ شیشے کو دیکھ رہے آپ, یہ شیشے کے اندر کیا اللہ تعالیٰ, یہ شیشے کے اندر کیا اللہ تعالیٰ جنگل کا جو ہاتھی ہوتا نہیں اس کو داخل کرنے پہ قدرت رکھتا ہے بولے, مگر داخل کیسا کرنا, ہاتھی چھوٹا نہیں ہونا, شیشہ بڑا نہیں ہونا. شیشے کو بڑا کرے بغیر, ہاتھی کو چھوٹا کرے بغیر یہ شیشے میں داخل کر دینا. کیا اللہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے؟ رکھتا ہے تو کیسے, اس کی مثال کے ذریعے سمجھاؤ. تو امام جعفر الصادق مسکرائے, فرمایا ذرا ادھر آ بولے. اس کو قریب لے کے کیا فرمائے, اپنی آنکھ کھول بولے, اور کھول دیا انہیں. تو آپ اب اس کے آنکھی کے دیدے کے قریب اپنی شہادت کی انگلی کر کے فرمائے, یہ جو تیری آنکھ ہے نا, آنکھ کی سفیدی کو چھوڑ کے ایک دائرہ ہے, دائرے میں دائرہ ہے, دائرے میں دائرہ, دائرے میں دائرہ, پھر اس کے اندر ایک ٹپکا ہے کالا سا. وہ سیاہ ٹپکے کے اندر اللہ نے تیرے یہ سوال کا جواب دے دیا بولے. ذرا آسمان کو دیکھا تو آسمان اس کے اندر ہے بولے, زمین کو دیکھا تو زمین اس کے اندر ہے بولے, سمندر کو دیکھا تو سمندر اس کے اندر ہے بولے. تو اللہ تعالیٰ نے تیرے سوال کا جواب پہلے دے دیا اور تجھے پیدا بعد میں کیا بولے. دیکھ آنکھ کی تیری وہ پتلی بڑی نہیں ہو رہی, آسمان چھوٹا نہیں ہو رہا اور آنکھ میں سما جا رہا بولے. بات سمجھ گئے آپ؟ تو اللہ نے ایسے فہم سے آپ کو نوازا تھا, اور آپ کی کرامت کا یہ عالم تھا, جب بھی آپ اللہ رب العزت سے کسی بھی موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے, ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے اور نیچے کرنے سے پہلے اللہ قبول فرما لیتا تھا. ایک مرتبہ آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا, اور اس دور کے لحاظ سے عام دنوں میں جب عمرہ کرتے تھے تو زیادہ پبلک نہیں ہوتی تھی. آج سے 1300-1400 سال پہلے کی بات. تو امام جعفر الصادق عمرہ کر رہے تھے, طواف کیے, سعی کرنے کے لیے صفا مروہ پہ تشریف لے گئے. ایک شخص اجنبی آپ کو پہچان گیا کہ امام جعفر الصادق ہے, ذرا چل کے دیکھیں گے کیا کرتے ہیں, پیچھے پیچھے ہو لیا ہو. آپ جو ہے نا کیا صفا پہاڑ پہ تشریف لے گئے اور اپنے لباس کو دیکھا, بہت میلا ہو چکا تھا. تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہاتھ اٹھا کر, اے اللہ تیرے اس فقیر بندے کا لباس میلا ہو گیا, نیا لباس عطا کر دے بولے. ایسا دعا کر کے نیچے بھی نہیں کرے, نیا لباس وہاں پہ آ گیا. آپ پرانا لباس اتار دیے, نیا لباس پہن لیے. اب جب نیا لباس پہن لیے, پرانا جو ہے نا ہاتھ میں پکڑ کے تھے, وہ شخص جو پیچھے تھا انہیں بولا حضرت یہ لباس مجھے بطور تبرک دے دو نا, بول کے بولا. حضرت فرمایا اس کا لے کے کیا کریں گا یہ لباس, بس آپ بطور تبرک عطا کر دیجئے, میں وہ لباس کو پہن لے کے مستفید ہوتا ہوں. بولے حضرت کیا کرے, وہ لباس اس کو عطا فرما دیا. اب ہوا کیا, مکہ مکرمہ سے جب وہ سعی وغیرہ کر لے کے آپ باہر تشریف لائے تو لوگوں کا جمع غفیر تھا جو آپ سے کیا مصافحہ کر رہا تھا اور آپ کی قدم بوسی وغیرہ کر رہا تھا. مدینہ منورہ چلے گئے, آپ تشریف لے گئے, تو یہ شخص آپ کے پیچھے پیچھے مدینہ منورہ تشریف لائے. وہاں دیکھا سرکار کے مدینے میں اور جہاں یہ رہتے ہیں وہاں ہیں, مگر کوئی بھی وہاں پہ ہجوم نظر نہیں آ رہا. آپ اکیلے جا رہے, قبرستان میں جنت البقیع میں زیارت کر رہے, سیدہ فاطمہ کی, اپنے والد محمد باقر اور امام زین العابدین کی زیارتیں کی, امام حسن مجتبیٰ کی زیارت کی ہے, پھر اس کے بعد سرکار کی مسجد نبوی میں نوافل ادا کیے, پھر اس کے بعد جو ہے باہر تشریف لائے. یہ شخص نے پکڑ کر پوچھا حضرت وہاں مکہ مکرمہ وہ آپ کا وطن نہیں, مدینہ وطن ہے, وہاں پر جمع غفیر, اور یہاں پہ آپ اکیلے تنے تنہا نظر آتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اللہ نے اہل بیت کے ائمہ کے ہاتھوں میں لوگوں کے دلوں کو دے دیا ہے, وہ جس طرف چاہے ان دلوں کو موڑ سکتے ہیں. بولے سمجھ رہے آپ, میں نے چاہا وہاں کے لوگ میری زیارت کے لیے آئیں, جمع غفیر تجھے نظر آیا, اور یہاں چاہا لوگ مجھ سے دور رہیں, اللہ نے دور کر دیا. بولے دیکھنا چاہتا اس کی جھلک, تو اب دیکھ, بولے میں ارادہ کرتا ہوں لوگ میری طرف متوجہ ہوں. آپ کا ارادہ کرنا تھا, لوگوں کا جمع غفیر آپ کے پاس جمع ہو گیا, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی جو ہے یہ ہاتھ پکڑ رہا ہے, کوئی کاندھا چوم رہا ہے, کوئی پشت کو چوم رہا ہے. اس طریقے سے کیا ہے معلوم ہے, ایک جمع غفیر لگ گیا. یہ آپ کے کرامتوں کا عالم تھا. 65 سال کی عمر میں جب آپ نے وصال فرمایا تو آپ کے وصال کا جو معاملہ ہوا, آپ کو خلیفہ منصور نے کیا ہے زہر دے کر کیا ہے شہید کر دیا. تو زہر کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی اور آپ نے 65 سال عمر پائی. اور امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
پر 15 شوال یا 25 شوال کو کیا ہے وصال پایا، 15 شوال یا 25 شوال۔ اب میں نے ولادت کی تاریخ بتائی، کیا تھی ولادت کی تاریخ؟ 17 ربیع الاول، 17 ربیع الاول آپ کی ولادت ہے۔ وصال کب ہے؟ 15 شوال یا 25 شوال وصال کی تاریخ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 22 رجب کو کنڈوں کی عید کا کیا مطلب، اور اس کو جو ہے امام جعفر الصادق سے کیوں جوڑا گیا؟ یہ کنڈوں کی عید اصل میں کیا ہے معلوم ہے؟ اس کا مقصد پہلے اس کو سمجھ لیجیے آپ۔ یہ مقصد کیا ہے؟ ایصال ثواب کرنا، کچھ بھی پکانا۔ پکانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کھیریج بنانا، پوریج بنانا، بغیر گوشت کا کھانا سالن بنانا، گوشت کا نہیں بنا سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب لوگ بنا لیے سوئے، بند کمرے میں فاتحہ دلانا، بند کمرے میں کھا لینا، ہاتھ بھی دھو رہے تو وہیں گڑا کھود کے دھو لینا، سمجھ رہے آپ؟ نالی میں بھی پانی نہیں بہانا۔ پھر وہ جو کھیر پوریاں کمرے میں بنائے اس کو باہر ٹفن میں جو ہے نا ڈال کے کسی کو لے جا کے بھی نہیں دینا، یہ سب لوگوں نے غیر ضروری طور پہ بنا لیے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی امام جعفر الصادق کی یہ تعلیمات ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اصل کیا ہے؟ ایصال ثواب کے لیے آپ کھانا کھلانا، پانی پلانا۔ اب وہ کھانا بریانی کھلا لو، تہاری کھلا لو، گوشت کی کھلا لو، بغیر گوشت کا دالچا بغارہ کھانا کھلا لو، یا پھر کھیر پوری بنا کے کھلا لو، مٹھائیاں تقسیم کر لو، کیا کرتے کر لو، یا فروٹ کھلانا چاہ رہے تو فروٹ کھلا لو۔ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کیا کر سکتے؟ وہ اللہ کے لیے کھلانا۔ کیا ہے؟ کس کے لیے کھلانا؟ اللہ کے لیے، کہ یہ اللہ کے لیے میں کھلا رہا ہوں، اللہ خوش ہو جائے بول کے، یہ اللہ کے لیے کھلانا، اور اس کا جو کچھ بھی ثواب آپ کو ملا، اے اللہ یہ ثواب حضرت امام جعفر الصادق کو پہنچا دے بولنا، یہ ہے ایصال ثواب۔ سمجھ رہے آپ؟ تو کنڈوں کی عید اگر اس طریقے سے کر رہے آپ تو یہ کرنا بالکل درست ہے۔ کنڈوں کی عید نام نیا ہے، لیکن اس میں جو کام ہو رہا وہ ایصال ثواب ہے۔ اصل ایصال ثواب اصل مقصد ہے۔ اب ایصال ثواب ہی کا نام 10واں ہے، ایصال ثواب ہی کا نام 20واں ہے، ایصال ثواب ہی کا نام 30واں 40واں ہے، ایصال ثواب ہی کا نام برسی عرس ہے، ایصال ثواب ہی کا نام کیا ہے؟ نیاز ہے، ایصال ثواب ہی کا نام میلاد ہے، ایصال ثواب ہی کا نام 11ویں ہے۔ اب آپ نام کتنے بھی چینج کرتے چلے جاؤ، وہ ناموں سے کچھ بھی مطلب نہیں ہے۔ بڑوں کی عید بول لو، کنڈوں کی عید بولو، کیا بول لیتے بول لو، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا۔ نام کیا بھی رکھ لو، یہ دیکھا جائے گا اس میں کام کیا کر رہے۔ تو میں نے بتا دیا کہ صحیح یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے کھلانا، اور ثواب اس کا امام جعفر الصادق کو پہنچانا۔ اس کے لیے 22 تاریخ جو فکس کر دیے لوگ، یہ اپنی جہالت کی وجہ سے کر لیے، پتہ نہیں لوگوں نے کیسے اس کو گھڑ لیا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آپ کی ولادت کب ہے؟ 17 ربیع الاول، اور وصال کب ہے؟ 25 شوال یا 15 شوال المکرم۔ تو 15 شوال یا 25 شوال کو کر لینا یہ کنڈوں کی عید اصل اگر کرنا چاہ رہے تو، یا پھر کیا کرنا، آپ کی ولادت کی تاریخ 17 ربیع الاول ہے، اس موقع پر کیا ہے یہ کنڈوں کی عید کر لینا آپ۔ صحیح اصل اگر تاریخ کے لحاظ سے کرنا چاہ رہے یا تو ولادت کے دن یا وصال کے دن کرنا، مگر رجب کے مہینے میں نہ آپ کی ولادت ہے نہ آپ کا وصال ہے۔ سمجھ گئے بات آپ؟ تو اب رجب کے مہینے میں اگر کوئی کرنا چاہ رہا، نہیں بھائی رجب کے مہینے میں کرتوں، کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایصال ثواب کے لیے کبھی بھی کر لے سکتے آپ، اس میں گنجائش ہے، کون سے بھی مہینے میں کر لو۔ اگر آپ کرنا چاہ رہے رجب کے مہینے میں کبھی بھی کر لو آپ۔ اچھا رجب کے مہینے میں کرنا چاہ رہے تو پھر وہ تاریخ کچھ کر لو جس تاریخ کو ولادت یا وصال ہے۔ مثلا 17 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہے، تو 17 ربیع الاول نہ صحیح 17 رجب کو آپ کر لو، ہے نہیں بولا آپ؟ اور وصال کب ہے؟ 15 تاریخ کو ہے، تو رجب کی 15 تاریخ کو کر لو یا 25 تاریخ کو کر لو آپ کنڈوں کی عید اگر کرنا ہی چاہ رہے تو۔ اب کنڈے بولے تو کس کو بولتے ہیں؟ مٹی کے بنے ہوئے پلیٹ کو بولتے، جو اندر سے گڑھے کے جیسی رہتی، پورا گڑھے کے جیسی جو رہتی نا پلیٹ، وہ پلیٹ کو کیا بولتے؟ مٹی کی بنی ہوئی کنڈا بولتے۔ اصل میں کیا ہے معلوم ہے؟ وہ کنڈے کے اندر اگر کھیر دوسرے کسی بھی بگونے وغیرہ میں پکا کے کنڈے میں رکھ کے ٹھنڈا کرے تو زیادہ ٹیسٹی ہوتی کھیر۔ تو پرانے لوگ کیا کرتے تھے بولے تو وہ کنڈوں میں کھیر ڈال کے کیا کرتے تھے،
تھوڑی دیر رکھ کے اس کو ٹھنڈا کر کے اس کے بعد لوگوں کو کھلاتے تھے، تو وہ سسٹم چلا، کھیر ٹیسٹی ہوتی بول کے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کنڈوں میں کرے تو ہوتی امام جعفر الصادق کی عید، اور یہ جو ہے نا کرے تو جو ہے نا یہ فاتحہ قبول ہوتی، نہیں تو قبول نہیں ہوتی۔ اچھا، اور ایک چیز کیا ہے، پبلک ایسا بھی سوچتی، ایک بار اگر وہ دعوت کر دیے تو کہتے کرتے چلے نا، کہتے اگر سنٹر میں غلطی سے بھی چھوڑا ختم، اب دیوالا نکل جاتا، بولے دکان میں لاس ہو جاتا، گھر اگر ذاتی ہے تو پھر کرائے کے مکان میں آ جاتا، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا، ہارٹ اٹیک آ جاتا، گردے فیل ہو جاتے، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، فلاں فلاں۔ یہ بھی لوگوں کی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ تو میں نے کیا بتایا، آپ کون سی بھی تاریخ کو کنڈے کر لے سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کنڈے کی عید اگر آپ کرنا چاہ رہے، کھیر پوری پہ بھی کر سکتے، بریانی پہ بھی کر سکتے، تہاری پہ بھی کر سکتے، چکن 65 پہ بھی کر سکتے، جو چیز پکا کے کھلانا چاہ رہے کر لے سکتے۔ تیسری بات میں نے بتائی، کھلانا اللہ کے لیے، ثواب پہنچانا ہے امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کو۔ چوتھی بات یہ کہ اگر آپ آج آپ کی حیثیت ہے کرنے کی، کر لیجئے، اگر کل آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، نہیں کر سکے آپ، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کا کچھ نقصان ہوگا یا دیوالا نکلے گا، یہ بالکل جہالت والی باتیں، کبھی بھی آپ کر بھی سکتے، کبھی بھی آپ چھوڑ بھی سکتے۔ اور یہ کرنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت موقدہ غیر موقدہ نہیں ہے، بالکل نفل عمل ہے، کرنا ہے کر لو، نہیں کرنا ہے مت کرو۔ اگر کوئی بندہ یہ بولا میں نہیں کرتا ہوں کنڈوں کی، تو کیا انہیں سنیت سے نکل جاتا؟ ہرگز نہیں نکلتا انہیں۔ زندگی بھر بھی کنڈوں کی عید نہیں کرا تو بھی سنی سے رہتا انہیں، زندگی بھر کنڈوں کی عید کرتے بھی رہا تب بھی سنی رہتا۔ یہ کرنا کیا ہے، ایک نفل عمل ہے، کرنا ہے کر لو، نہیں کرنا ہے مت کرو۔ اور کرنا بھی ہے تو اس کا ثواب وغیرہ پہنچا بھی سکتے ہو، اور ٹفن وغیرہ بن کے اپنی بیٹی کے پاس، بیٹے کے پاس، پھپھو کے پاس، چاچا کے پاس بھیج سکتے ہیں۔ یہ لوگوں نے صرف اپنی طرف سے بنا لیے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی بھی چیز آپ کرنا چاہتے ہیں، علماء سے رجوع ہو، صحیح طریقہ کیا ہے سیکھ لیں، تو کیا ہے معلوم ہے، یہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ عام لوگوں سے پوچھتے، وہ گھر میں موجود جو ہے نا بڈھا بڈھی سے پوچھیں گے یہ کہاں سے ہے بول کے، بولے تو اب انہوں کیا ہے بتا تو نہیں سکتے، کیا ہے معلوم ہے، یہ ایسی چل رہا سسٹم، بولے نہیں کرے تو ختم، بولے دیوالا نکل جاتا گھر میں، تو اب اس میں ہیبت پنا دیتے، لوگوں کو پریشان ہو جاتے لوگ۔ تو ایسے چیزوں سے کیا ہے اجتناب کیجئے۔ ایک اصل بات آخری عرض کر کے بات ختم کر دوں گا، وہ یہ کہ کیوں آخر کھیر پوری ہی بنائی جاتی اکثریت کے ساتھ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور جو ہے نا جب بھی ان کے حضرت امام جعفر الصادق کے نام سے فاتحہ دلائی جاتی تو اس میں جو ہے نا گوشت کا انتظام نہیں کیا جاتا۔ اس کی اہم وجہ کیا ہے؟ وجہ اصل میں یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت ہو کے تازہ وقت تھا، سمجھ رہے؟ امام زین العابدین پوری زندگی اس کے بعد سے گوشت نہیں کھائے، کیونکہ کربلا اپنے آنکھوں سے دیکھے تھے انہوں۔ جب بھی گوشت پلیٹ میں دیکھتے تو وہ میدان کربلا کے گوشت کے ٹکڑے یاد آ جاتے تھے ان کو، تو گھنٹوں رو رو کے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ یہ کیفیت دیکھے امام محمد باقر جو امام زین العابدین کے بیٹے، ان کے اندر بھی وہ کیفیت منتقل ہوئی اور انہوں بھی زندگی بھر گوشت نہیں کھائے۔ ان کے بیٹے امام جعفر الصادق، گھر میں یہ ماحول تھا، یہ نظارہ روز دیکھتے تھے، یہ کیفیات دیکھتے تھے، ان کے اندر بھی یہ کیفیت منتقل ہوئی، اس وجہ سے انہوں نے بھی زندگی میں گوشت نہیں کھایا۔ تو پرانے لوگ جس کی فاتحہ کرتے، جس کے لیے ایصال ثواب کرتے، اس میں یہ بھی خیال کر لیتے تھے کہ ان کو یہ چیز کیا ہے معلوم ہے، زندگی میں نہیں کھائے، لہذا ان کی فاتحہ میں گوشت کے بغیر ہی رکھ لینا، کیا ہو جا رہا بغیر گوشت کے کھائے، تو بلکہ پرانے لوگ بغیر گوشت کے ان کی جو ہے نا کیا ہے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ اصل وجہ ہے، سمجھ رہے؟ لیکن یہ فرض یا واجب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ بریانی گوشت کی اگر کھلا دیے تو امام جعفر الصادق ناراض ہو جاتے یا جلال میں آ جاتے، کئی کو دلایا ایسا بول کے آپ کے اوپر غصے میں آ جاتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کی مرضی کی بات ہے، آپ ایسا بھی کھلا سکتے، بغیر گوشت کے بھی کھلا سکتے۔ وجہ میں نے بتا دی۔ اللہ پاک ہم سب کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔